دنیا کی معروف شپنگ اور لاجسٹک کمپنی اے پی مولر مرچ نے بھارت میں $5 ارب کی بڑی سرمایہ کاری کا اعلان کر دیا ہے اور پاکستان میں اعلان اس سے کئی ماہ پہلے ہوا ہے، لیکن اس کا کوئی اتا پتہ نہیں۔ اب کہا جا رہا ہے بھارت میں اس سرمایہ کاری کا مقصد ملک کی بندرگاہوں، ٹرمینل اور لینڈ سائڈ انفراسٹرکچر کو ترقی دینا ہے۔ یہ اعلان فروری 2025 میں سامنے آیا، جس میں کمپنی نے پیپاوان ٹرمینل کی توسیع اور وارڈوان پورٹ پر ایک نئے ٹرمینل کے قیام کا منصوبہ پیش کیا۔ تاہم یہ سرمایہ کاری بعض شرائط سے مشروط ہے، جیسے کہ پیپاواو کے معاہدے کی توسیع اور وارڈوان پورٹ کے لیے کامیاب بولی۔ مارک کی جانب سے اس منصوبے کو بھارت کی تیزی سے بڑھتی ہوئی معیشت اور عالمی سپلائی چین میں اس کے کردار کو مستحکم بنانے کی کوشش قرار دیا جا رہا ہے، لیکن اس خبر کے ساتھ ہی ایکس پر یہ دعوے سامنے آئے کہ کمپنی نے پہلے پاکستان میں $2 ارب کی سرمایہ کاری کا ارادہ ظاہر کیا تھا، لیکن اب وہی سرمایہ بھارت میں منتقل کیا جا رہا ہے۔ تاہم اس حوالے سے مارکس یا پاکستانی حکام کی جانب سے کوئی سرکاری تصدیق سامنے نہیں آئی۔ پاکستان میں مرچ کی سرمایہ کاری کا پس منظر 2024 میں مئی سے اگست کے درمیان پاکستان کے وفاقی وزیر برائے سمندری امور قیصر احمد شیخ نے اس بات کی تصدیق کی تھی کہ مارکس کراچی پورٹ اور لاجسٹک سیکٹر میں $2 ارب کی سرمایہ کاری کرنے جا رہا ہے۔ ان کے مطابق اس سرمایہ کاری کا مقصد کراچی پورٹ کی ترقی، لاجسٹک کے شعبے میں بہتری اور شپ بریکنگ انڈسٹری کو جدید خطوط پر استوار کرنا تھا۔ اس سلسلے میں پاکستان اور ڈنمارک کے درمیان ایک مفاہمتی یادداشت پر دستخط ہونے کی توقع تھی، جو اکتوبر 2024 تک طے پانے کی اطلاع تھی۔ تاہم نومبر 2024 تک موصول ہونے والی رپورٹس کے مطابق مارکس اور پاکستانی حکام کے درمیان مذاکرات جاری تھے اور قیصر احمد شیخ نے متعدد مواقعوں پر اس سرمایہ کاری کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ اس کے بعد اس حوالے سے کوئی نئی معلومات سامنے نہیں آئیں۔ بعض اطلاعات کے مطابق مارکس نے پاکستان کی بجائے بھارت میں سرمایہ کاری کو ترجیح دے دی ہے۔ اس پر سبیق اعظمی نے کہا کہ اور لگائیں کنٹینرز تحریک انصاف کو روکنے کے لیے ڈنمارک کی کمپنی نے $2 ارب پچھلے سال پاکستان انویسٹ کرنا تھا۔ اپنے کنٹینر سڑکوں پر لگے دیکھ کر وہ سمجھ گئے یہاں حالات کیا ہیں اور وہ انڈیا چلے گئے ہیں $5 ارب کی انویسٹمنٹ لے کر۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ پاکستانی حکومت کی اداروں کی ترجیح ہی یہ رہی ہے کہ تحریک انصاف کو کچلنا ہے، تو ملک میں اتنی بڑی سرمایہ کاری کوئی کیسے کرے گا۔